بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے پوری کائنات کو خلق کیا، اور درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے۔ ناظرین، علامہ طبرسی احتجاج میں تحریر کرتے ہیں کہ ابو جہل مشرکین مکہ کا ایک نمائندہ وفد لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، آپ کہا کرتے ہیں کہ قوم موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کو دیکھنے کا مطالبہ کیا تھا تو ان پر تجلی گری تھی اور وہ جل کر ہلاک ہوئے تھے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالفرض موسیٰ علیہ السلام کی طرح سچے نبی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ سے درخواست کریں کہ وہ ہم پر قوم موسیٰ کی طرح بجلیاں گرائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم موسیٰ پر امان لا چکی تھی، جبکہ ہم آپ پر امان بھی تو نہیں لائے، اسی لیے ہم پر بدرجہ اولیٰ تجلیاں گرنی چاہیے۔ حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو جہل، کیا تو نے داستان ابراہیم علیہ السلام کبھی نہیں سنی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے زمین و آسمان کے حجاب ہٹا دیے گئے تھے اور انہیں آسمان پر لے جایا گیا تو انہوں نے ایک مرد عورت کو غیر شریف فعل سر انجام دیتے ہوئے دیکھا۔ آپ علیہ السلام نے انہیں بد دعا دی اور اسی وقت ہلاک ہو گئے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے ایک اور مقام پر یہی منظر دیکھا تو انہیں بد دعا دی، وہ بھی فوراً ہلاک ہو گئے۔ پھر آپ علیہ السلام نے تیسرے جوڑے کو غیر شریف فعل کرتے ہوئے دیکھا تو آپ علیہ السلام نے انہیں بھی بد دعا دی، وہ جوڑا بھی فوراً ہلاک ہو گیا۔ آپ علیہ السلام نے چوتھے جوڑے کو بدکاری کرتے ہوئے دیکھا، بد دعا دینے کا ارادہ فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی ندا آئی، اے ابراہیم علیہ السلام، میری کتنی مخلوق کو مارو گے؟ میرے بندوں کو اپنی بد دعا سے بچاؤ، میں غفور رحیم اور جبار و حلیم ہوں۔ میں تو اپنی مخلوق کو گناہ کرتے ہوئے دیکھتا ہوں مگر میں انہیں فوراً تباہ و برباد نہیں کرتا۔ اپنی زبان کو بد دعا دینے سے روکو، میں نے تمہیں تبلیغ دین کے لیے مابعوث کیا ہے، تم نہ تو میری مملکت میں میرے شریک ہو اور نہ ہی مجھ پر تمہارا حکم چلتا ہے۔ میرے بندے تین حال سے حالی نہیں ہیں، وہ گناہ کرتے ہیں اور میں نے سزا دینے میں جلدی نہیں کرتا، اگر وہ توبہ کر لیں تو میں ان کے گناہ معاف کر دیتا ہوں اور ان کی پردہ پوشی بھی کرتا ہوں۔ بعض نافرمانوں کو میں اس لیے مہلت دیتا ہوں کہ ان کی سلب میں سے کسی مومن نے پیدا ہونا ہوتا ہے، جب تک ان کی سلب سے نکل کر مومن زمین پر قدم نہ رکھے میں انہیں سزا نہیں دیتا، جب مومن پیدا ہو جائے تو بعد میں انہیں مہلت نہیں دیتا۔ اگر یہ دو اسباب توبہ اور مومن اولاد کے نہ ہوتے تو میرا عذاب تیری بد دعا سے زیادہ سخت ہوتا۔ بعض لوگوں کو میں اس لیے مہلت دیتا ہوں کہ وہ کھل کر گناہ کر لیں، اور جب میں انہیں گناہوں کی وجہ سے پکڑتا ہوں تو انہیں مجھ سے نجات دلانے والا کوئی نہیں ہوتا۔ اسی لیے ابراہیم علیہ السلام، میرے بندوں کا حساب مجھ سے ہی مربوط رہنے دو، میں علیم و حکیم ہوں، تم میری قضاء و قدر میں مداخلت نہ کرو۔ پھر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو جہل ہدا نے اس وقت تجھے مہلت دی ہوئی ہے، تیری پشت سے اکرما پیدا ہوگا جو مسلمانوں کے لیے کچھ کارآمد ہوگا، اگر ایسا نہ ہوتا تو اب تک تجھ پر اللہ کا عذاب نازل ہو چکا ہوتا۔ اور قریش کے باقی افراد کو اللہ اس لیے مہلت دے رہا ہے کہ عنقریب یہ اسلام قبول کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے موجودہ کفر کی وجہ سے انہیں مستقبل کی سعادت سے محروم نہیں رکھنا چاہتا، اگر ایسا نہ ہوتا تو تم سب پر کبھی کا عذاب آ چکا ہوتا۔ ناظرین، اس واقعے سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کتنی رحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنے دشمنوں پر بھی رحم فرماتے ہیں۔ ناظرین، جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔